صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ دو چیزیں ہیں کہ یہ چیز صاف ہے اور یہ چیز پاک ہے۔ بسا اوقات آپ یہ دیکھیں کہ کپڑا ہے وہ بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، لیکن شریعت کی نظر میں وہ کیا ہوتا ہے؟ ناپاک ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ مثال کے طور پہ پیشاب لگ گیا، اب ہے وہ قالین ہے، صاف ستھری ہے، دیکھنے والا کہے گا یہ کیا ہے؟ صاف ہے، لیکن وہ پاک نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ ایک ہوتی ہے صفائی اور ایک ہوتی ہے شریعت کی نظر میں پاکی، ظاہر کے اعتبار سے صفائی اور ایک ہے باطن کے اعتبار سے صفائی۔ مثال کے طور پہ ابھی ہم نے وضو کیا اور اس وضو کے دوران ہم نے اپنے چہرے کو بھی صابن کے ساتھ دھویا، ہاتھوں کو بھی صابن کے ساتھ دھویا اور پورا وضو کیا۔ اب یہ بتائیں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں چہرے صاف ہوگے نہیں ہوگے؟ صاف ہوگے نا۔ وضو سے مقصود یہ سمجھ لینا کہ صرف اعضاء کا صاف ہونا یہ غلط ہے۔ اگر اعضاء کا صاف ہونا وضو سے مقصود ہوتا تو وضو کے ٹوٹنے پر شریعت یہ نہ کہتی کہ دوبارہ وضو کرو۔ اب وضو ٹوٹ گیا تو کیا کہا کہ دوبارہ وضو کرو؟ کیوں؟ فرمایا تم صاف تو ہو لیکن ایک اور چیز ہے پاکی، وہ نہیں ہے، اور ایک تیسری چیز ہے کہ اس وضو کا جو باطن پر اثر ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب یہ جو ہم وضو کریں گے اس وضو کے دو اثرات ہیں، ایک ظاہر پر اور ایک باطن پر۔ ظاہر پر یہ ہوا کہ اس نے ہمارے ظاہر کو صاف کر دیا، اور باطن پر یہ ہوا کہ اس نے ہمارے باطن کو کیا کر دیا؟ صاف کر دیا۔ یہ اس کا اثر باطن پر ہے۔ اس وقت جو عمومی حالات ہیں، مختلف موقعوں پر اس پر بات ہوتی رہتی ہے، لیکن پھر بھی عمومی طور پہ دیکھنے کے اندر یہ بات آتی ہے، پیشاب کرنے کے اندر احتیاط نہیں ہے، غسل کرنے کے اندر احتیاط نہیں ہے، وضو کرنے کے اندر احتیاط نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو سمجھدار قسم کے ہیں، عمریں ان کی گزر گئی ہیں، لیکن انسان جب وضو کرتے ہوئے انہیں دیکھتا ہے اندر سے دل کڑ جاتا ہے کہ بھائی مسح ہے، اب چوتھائی سر کا مسح فرض ہے لیکن مسح رہ رہا ہے۔ اسی طرح کسی عضو کا خشک رہ جانا وضو رہ گیا، ہاتھوں کو کنیوں سمیت دھونا، پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا، کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اب جلدی میں وضو ہو رہا ہے کس انداز سے کہ آپ گھڑی پر ٹائم دیکھ لیں کہ بعض وضو ایسے کریں گے 1 منٹ بھی نہیں لگتا، 1 منٹ سے بھی کم لگ رہا ہے، اور وضو کر کے آ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب اس وضو کا کیا اثر ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں پھر وہ ہمیں اس نماز کی کیفیت ہمیں کیا نصیب ہوگی؟ تو میرے محترم دوستو اور بزرگوں، وضو ہے، غسل ہے، استنجا ہے، پاکی ہے، ناپاکی ہے، ان کے مسائل کو سمجھنا، اور میرے محترم دوستو اور بزرگوں اس کے مطابق خود اور اپنے بچے جو ہیں، بچہ بالغ ہو رہا ہے یا بچی جو ہے وہ بالغ ہو رہی ہے، اور شرمانا نہیں ہے، اپنی اولاد ہے، اولاد سے کیا شرمانا؟ بچہ بالغ ہو رہا ہے تو اب باپ شرمائے کہ میں اس کو کیا سمجھاؤں، میں اس کو کیسے بتاؤں پاکی ناپاکی کیا ہے، بچی کو کیسے میری بیوی سمجھائے کہ پاکی ناپاکی کیا ہے؟ اسی پر سال گزر رہے ہیں، اسی پر زندگیاں گزر رہی ہیں۔ اب بچے میٹرک کر رہے ہیں، ایف اے کر رہے ہیں، پھر کبھی تبلیغ میں نکلنا نصیب ہو گیا، کبھی سروزہ لگا لیا، اور تبلیغ میں جب مذاکرہ ہوا ہاں بھائی غسل کے فرض کیا ہیں، تو پھر نوجوان کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے غسل کے فرض کیا ہیں، پاکی کیا ہے، ناپاکی کیا ہے۔ اب میرے محترم دوستو بتاؤ، جہاں ان بچوں سے پوچھ ہوگی وہاں اس کے ماں باپ سے نہیں پوچھ ہوگی، والدین سے نہیں پوچھ ہوگی۔ اس لیے بنیادی چیز استنجا۔ آپ یہ دیکھیں کہ شریعت نے چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کی رہنمائی فرمائی، کسی چیز کو شریعت نے چھوڑا نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن استقبال القبلہ و استدبارہا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے یا پیٹھ کر کے پیشاب کرے، جو اس کی دوسری جانب ہے، جس طرف یعنی یہ شمال اور جنوب، اس طرف منہ کر کے منہ کریں یا آپ پیٹھ کریں، کوئی حرج نہیں ہے، اور سختی سے منع کیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ایک علاقے کے اندر چلے گئے، ہم نے اس علاقے کو فتح کیا اور اس علاقے کے بیت الخلاء قبلہ رخ بنے ہوئے تھے۔ کہتے جب ہم قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تو صحابہ کے الفاظ ہے کہ ہم حاجت کے لیے بیٹھے اور اپنے رخوں کو پھیر کر۔ اب اہتمام دیکھیں صحابہ کا، یہ بات یاد رکھیں، ہماری نجات اتباع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر ہے۔ بیت الخلاء بند ہے، وہاں کوئی بھی نہیں ہے۔
اب یہ کہے کہ مجھے تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میں نے جیسی مرضی سلوار اتاروں جیسے کروں، فرمایا نہیں، جس وقت تم زمین کے قریب ہو جاؤ، بالکل زمین کے قریب ہو جاؤ، پھر اپنا ازار بند نیچے کرو، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو۔ اور اسی طرح کھلی فضا ہے، فرمایا کھلی فضا کے اندر دور جاؤ، اور دور جا کر کسی جگہ پر جو ہے وہ تلاش کرو، ستر تلاش کرو، کسی جگہ پر پردہ تلاش کرو، اور پھر وہاں جا کر قضاء حاجت کرو۔ اور یہاں بھی دیکھو فرمایا کہ ایسے ہوا آ رہی ہے، آپ ذرا شریعت کا حسن دیکھیں، ہوا کا رخ یوں ہے، کہتے ہیں کہ جس طرف سے ہوا اس طرف جا رہی ہے تم ہوا کے رخ پر پیشاب نہ کرو۔ اب اتنی رہنمائی شریعت نے کی ہے، ہوا کا رخ ادھر ہے، یہ بیٹھ گیا پیشاب کرنے ادھر، اب جب پیشاب کرے گا تو ہوا ادھر آ رہی ہے، تو اس کے پانی کے، اس کے پیشاب کے چھینٹے کدھر جائیں گے؟ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے باقاعدہ، فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلا حساب پاکی کا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا، فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور پھر فرمایا ان کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احدہما، ان میں سے ایک کو چغلی کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، فرمایا دوسرے کو پیشاب میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، کہ پیشاب کے اندر احتیاط نہیں کرتا تھا۔ ایک تو فرمایا جب تم بیت الخلاء کے اندر جاؤ بایاں پاؤں اندر رکھو، اور پھر دعا کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، کس کی پناہ؟ اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں، شیطان نر اور شیطان مادہ سے، مذکر اور مؤنث سے۔ کہ یہ کیا مطلب ہے؟ یہاں پر مذکر اور مؤنث شیاطین سے پناہ کیوں مانگی جا رہی ہے؟ کیونکہ یہ ناپاکی کی جگہ ہے، اور شیطان اور جنات وہ ناپاکی کو پسند کرتے ہیں، ناپاکی کی جگہ پر ان کی آماجگاہ ہوتی ہے۔ کیوں یہ شریعت کہتی ہے کہ جو تم کپڑے اتار رہے ہو اور اتارنے کے بعد جو تم نے بیت الخلاء کے اندر لٹکائیں، 24 گھنٹے سے زیادہ تم بیت الخلاء کے اندر ان کپڑوں کو نہ رکھو، کیونکہ 24 گھنٹے سے زیادہ کپڑے تمہارے بیت الخلاء کے اندر لٹکے ہوئے ہیں، اور وہ شیاطین کی آماجگاہ ہے، وہ شیاطین کی جگہ ہے۔ اب شیطانی اثرات ان کپڑوں کے اندر منتقل ہو رہے ہیں، اب ان کے اندر وہ اثرات جا رہے ہیں۔ اب جب ان کپڑوں کو انسان پہنے گا تو پھر بیوی سے کیسے مخاطب ہوگا، بچوں کے ساتھ کیسے مخاطب ہوگا؟ ظاہر کا باطن پر اثر ہوتا ہے۔ قباء کے قریب ایک قبیلہ آباد تھا، ان کی عظمت اور شان قرآن کے اندر بیان کی گئی ہے۔ قبیلہ اس بات پہ فخر کرتا تھا کہ ہماری عظمت اور شان اللہ نے قرآن کے اندر بیان کی ہے، اور فرمایا ان کا عمل کیا تھا؟ ان کا عمل صرف اتنا تھا کہ جب قضاء حاجت کرتے اور اس کے بعد ڈیلے اور پانی کو استعمال کرتے تھے، صرف اس ایک عمل کی وجہ سے ڈیلے استعمال کیا۔ آج ڈیلے کی جگہ پر کیا آ گیا ہے؟ ٹیشو پیپر آ گیا ہے۔ سب سے پہلے پیشاب کیا، پیشاب کرو، آپ تجربہ کر کے دیکھ لو، پیشاب کیا، پیشاب کے بعد آپ اٹھیں، اٹھنے کے بعد پھر قطرے نکلیں گے، وہ جو قطرے نالی کے اندر ہوتے ہیں وہ پھر نکلیں گے، تھوڑا سا آپ چلیں پھر قطرے نکلیں گے۔ اور حدیث کے اندر 1400 سال پہلے جس کا مفہوم ہے، فرمایا اٹھو اور بیٹھو، ایک ران کو دوسری ران کے اوپر اور دوسری ران کو ایک ران کے اوپر رکھو، تاکہ جو پیشاب کے قطرات ہیں وہ سارے نکل جائیں، اور پوری تمہیں تسلی ہو جائے کہ اس کے بعد اب کوئی قطرہ اور نہیں ہے۔ اس کے بعد استنجا کرو اور پھر آ کر وضو کرو۔ انسان نے وضو کیا، اور ہماری حالت کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے گزرگاہ پر راستہ، جہاں گزرنے کی جگہ ہے وہاں پیشاب نہ کرو، سایہ جہاں پر درخت کا سایہ ہے وہاں پر پیشاب نہ کرو، عمومی لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ پر پیشاب نہ کرو، نہر کے اندر پیشاب نہ کرو، پانی کے اندر پیشاب نہ کرو۔ ہماری حالت یہ ہے، ہم کریں گے نہ کریں انہی جگہ پہ کریں گے، راستے ہیں بس وہیں بیٹھ جائیں گے۔ جب حاجت تم کر چکو، فرمایا اس کے بعد یہ دعا پڑھو غفرانک۔ اب آپ الفاظ پہ غور کیجئے کہ کیا کہ اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے؟ یہاں پر کون سا گناہ کا کام کیا ہے؟ کیوں بخشش طلب کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ اے اللہ میں یہاں جو آیا تھا، میرے اندر سے جو فاضل مادے نکلے، اے اللہ یہ تیرا اتنا بڑا انعام ہے۔ اب آپ دیکھیں انسان کا جسم ہے اور انسان کی باڈی ہے، اس کے اندر انسان کا دل ہے، جگر ہے، گردے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، میں اور آپ خوراک کھاتے ہیں، جب یہ خوراک ہمارے اندر جاتی ہے، اب جس خوراک کے ذریعے سے ہماری ہڈیوں کو طاقت ملنی ہوتی ہے،
اندر اللہ نے خودکار مشینیں لگائی ہوئی ہیں، اور وہ مشین اس غذا کا وہ حصہ جو ہڈیوں کو تقویت دیتا ہے، وہ مشینیں اس کو وہاں پہنچاتی ہیں جس کے ذریعے سے بالوں کو تقویت ملتی ہے، وہ خوراک اللہ وہاں پہنچاتے ہیں۔ جہاں پانی کی کمی ہوتی ہے وہ خوراک اللہ وہاں پہنچاتے ہیں، اور جو فاضل چیزیں ہوتی ہیں ان کو جمع کر کے بدن سے وہ خودکار نظام جو اللہ نے اپنا قدرتی نظام لگایا ہوا، وہ فاضل مادے، وہ خودکار مشینیں ان کو جسم سے باہر نکالتی ہیں۔ اور فرمایا کہ غفرانہ کا، اے اللہ میں اس انعام پر تیرا شکر نہ ادا کر سکا، اللہ تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے گردے کام کرنے چھوڑ گئے، ڈائلاسس ہو رہے ہیں ہفتے میں 2 دفعہ، ہفتے میں 3 دفعہ، اور پیسے خرچ ہو رہے ہیں، لیکن صبح سے شام تک 20 سال زندگی گزر گئی، 30 سال زندگی گزر گئی، 70 سال گزر گئی۔ اے اللہ تیرے عطا کیے ہوئے یہ گردے میرے اندر سے فاضل مادوں کو صاف کر کے باہر نکال رہے ہیں، اے اللہ پھر بھی میری زبان پہ تیری ذات کا شکر نہ آیا۔ اے اللہ میرے محترم دوستو، ہماری زبان پہ تو صرف شکوے ہی ہیں، آنکھ صحیح استعمال ہو رہی ہے، کان صحیح استعمال ہو رہے ہیں، جسم صحیح استعمال ہو رہا ہے، اور جب کھاتے ہیں اور کھانے کا ذائقہ ہمیں لگ رہا ہے، اس کھانے کے ذائقے سے لذت استعمال، کتنے لوگ ایسے ملتے ہیں کہتے ہیں جی کھانا کھاتے ہیں پتہ نہیں مٹی کھا رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں۔ اللہ نے وہ ذائقے کی لذت کو چھین لیا، ذائقہ کی لذت کو اللہ نے نکال لیا۔ اچھا مرغن کھائیں تو پھر بھی پھیکا کھائیں، کوئی ذائقہ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اور ایک روایت عجیب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مفہوم ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس کھانے کی لذت کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس کھانے کے ذریعے سے جو قوت کے اجزاء تھے وہ قوت کی طرف منتقل کیے۔ اے اللہ اور باقی اجزاء جو میرے جسم کے لیے اور میرے اس وجود کے لیے مضر تھے، اے اللہ اپنے فضل سے تو نے نکالے، تیرا شکر ہے۔ اب بتاؤ ایسی جامع دعا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی۔ ہم روزانہ جا رہے ہیں، روزانہ آ رہے ہیں، اور کتنی دفعہ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، لیکن ہماری زبان پر کبھی یہ شکر نہیں آئے۔ بایاں پاؤں داخل کر کے اندر جاؤ، دعا پڑھ کے اندر جاؤ، استنجے کے اندر پوری رعایت کرو، اور پھر اس کے بعد جب باہر نکلو تو دایاں پاؤں تم باہر نکالو اور یہ کہو غفرانہ کا اللہم، اے اللہ تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں، اور اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تم تیری بڑائی کو بیان کرتے ہیں، عن الحذا وعافانی، اے اللہ جس نے مجھ سے گندگی کو دور کیا اور مجھے عافیت بخشی۔ اب کتنی بہترین دعا ہے، لیکن روزانہ ہے۔ اور دوسری میرے محترم دوستو، ایک تو استنجا، اور میں نے آپ کو یہ پہلے بتا دیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے اور فرمان ہے کہ سب سے زیادہ عذاب قبر کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ اسی پیشاب میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے، اور گھروں کے اندر جو جھگڑے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ جیسے کپڑا ناپاک ہو گیا، اب اصول کیا ہے کہ اس کپڑے کو جہاں جہاں وہ گندگی لگی ہوئی ہے اس کو پکڑ کے دھو کے 3 دفعہ اس کو خوب نچوڑا جائے، اس کو گیلا کیا جائے، صابن لگایا جائے، پھر اس کو خوب نچوڑا جائے تاکہ جو پانی کے قطرے نکل رہے ہیں ان کا تسلسل ختم ہو جائے۔ یہ ایک دفعہ ہوگی، پھر اس کو دوسری دفعہ دھویا جائے اور اس میں قطروں کا تسلسل ختم ہو جائے، پھر تیسری دفعہ۔ اگر یہی ناپاک کپڑا آپ نے مشین کے اندر ڈال دیا، اب ڈالتے ہی مجھے بتاؤ یہ کپڑا جب مشین کے اندر گیا، اس کے ناپاک جاتے ہی اب بتاؤ پانی ناپاک ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اور اس پانی ناپاک ہونے کی وجہ سے باقی پاک کپڑے بھی کیا ہو گئے؟ اب یہاں سے نکال کر آپ نے دوسری جگہ پر لایا، وہاں گیا تو وہ بھی، اب یہ بھی کپڑا ناپاک، اس کی وجہ سے باقی کپڑے بھی ناپاک۔ ان ناپاک کپڑوں کے ساتھ پہن کر یہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، یہ عبادات بھی کر رہا ہے۔ اب بتاؤ یہ عبادت کیسے قبول ہوگی؟ اب نماز کے فرائض میں سے ایک فرض کیا ہے کہ کپڑوں کا پاک ہونا۔ اب کپڑے ہی پاک نہیں ہے تو مجھے یہ بتا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ خود بھی اس پر عمل کرنے اور اپنی کسی شرمانے کی باتیں نہیں ہیں، اپنی اولاد کی بھی یہی تربیت کرنی ہے۔ کپڑا ناپاک ہو گیا، اس کو خود پاک کرنے اور اس کو خود صاف کرنے، اور پاک صاف کر کے صاف کپڑوں کے اندر اگر والدہ دھو رہی ہیں، کوشش تو یہ کرو اپنے کپڑے ہم خود دھوئیں۔ اپنے کپڑے آج کل تو آٹومیٹک مشینیں آ گئی ہیں، بس مشین لگایا، کپڑا پاک کیا، اس کے اندر ڈالا، بٹن دبایا، آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو وہ خشک کر کے دے دیتی۔ اتنی آسانی اللہ رب العزت نے کر دی ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ایک اور دوسری بات، غسل۔ اب غسل فرض ہو گیا،
تو غسل کرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیں چھوٹا پیشاب کرنا ضروری ہے۔ اگر غسل فرض ہو گیا اور ہم نے غسل کر لیا اور غسل کر کے ہم باہر آ گئے اور پھر جا کر ہمیں چھوٹے پیشاب کی حاجت ہوئی، جب انسان کو چھوٹے پیشاب کی حاجت ہوتی ہے اور اندر جو منی کے چند قطرے رہ جاتے ہیں اس پیشاب سے اگر باہر آئے گا تو دوبارہ غسل فرض ہو جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت سے ہمیں جو چیز ملتی ہے، فرمایا سب سے پہلے اگر ضروری نہیں ہے کہ فوراً رات کو ہے تو ضروری نہیں ہے فوراً غسل کریں، صبح تک کی اجازت ہے، صبح صادق تک، اس کے بعد پھر ناپاک رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اس کے بعد ناپاک رہیں گے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں، شیاطین اس کمرے کے اندر آ کر ڈیرا ڈال لیتے ہیں۔ اور غسل سے پہلے ناپاکی کو دور کرنا، جو جگہ ناپاک ہے اس ناپاکی کو دور کرنا، استنجا کرنا، وضو کرنا، اور اگر ناپاکی کی حالت میں کوئی چیز کھانی پڑ گئی ہے تو سیرت کے اندر یہ ملتا ہے کہ یہ آدمی پہلے کیا کرے، وضو کرے، اور مجبوری ہے جس طرح ابھی رمضان گزرے اور رمضان میں بعض اوقات اس طرح ہو جاتا ہے کہ اگر غسل کیا جائے تو سحری رہ جاتی ہے، سحری کرے تو غسل رہ جاتا ہے، میں اس میں کیا کرے صرف وضو کر کے سحری کر لے، بعد میں غسل کر لے۔ اور غسل کے اندر 3 فرض ہے، باقی تو اس کے آداب ہیں، دائیں طرف پانی ڈالنا، پھر 3 دفعہ پانی ڈالنا، پھر بائیں طرف پانی ڈالنا، پھر پورے بدن پہ پانی ڈالنا، وضو کرنا، استنجا کرنا، اور جو ہے ناپاکی کو دور کرنا، یہ سارے اس کے آداب ہیں۔ اور فرض اس کے 3 ہیں کہ غرارہ کرنا یہاں تک پانی پہنچ جائے، اور ناک کے اندر پانی ڈالنا کہ یہاں تک پانی پہنچ جائے، اور پورے بدن پہ پانی ڈالنا کہ بال برابر جگہ خشک نہ رہے۔ عورتوں کی نیل پالش لگی ہوئی ہے، اسی طرح مرد کے بدن پر کوئی ایسی جسمدار چیز لگی ہوئی ہے کہ وہ پانی اس کے نیچے نہیں جا سکتا، اگر اس حالت میں غسل کیا تو غسل نہیں ہوگا۔ عورت نے بالیاں پہنی ہوتی ہیں، ان کے سوراخوں کے اندر پانی ڈالنا، کوکا پہنا ہوتا ہے وہاں پر، مرد نے انگوٹھی پہنی ہوتی ہے اس انگوٹھی کو ہلا کے اس جگہ پر پانی ڈالنا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کی احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے غسل بھی رہ رہا ہے اور وضو بھی رہ رہا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا